آپ کا نام پاک حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب ذکی شہید اکبر۔ حضرت الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا خواب ہے؟ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ تو حضرت الفضل نے عرض کی، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میرے آغوش میں رکھا گیا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر الفضل فرماتی ہیں کہ واقعی سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور وہ میری آغوش میں آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ عن قریب میری ہی امت میرے اس بچے حسین کو شہید کرے گی۔ حضرت الفضل فرماتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس بچے کو۔ جبرائیل نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی لا کر مجھے دی ہے۔ آپ کی ولادت و سعادت پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا۔ اس وقت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو چوم رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ دیدہ ہو کر عرض کی، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں، اس گلے پر کھنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی۔ سیدہ زہرا نے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کا گلا چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کی، ابا جان، لوگ تو اپنے بیٹے کے منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور سر کو بوسہ دیتے ہیں، اور آپ میرے بیٹے حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کی، آقا، اس بچے کا نام تو اس کے نانا پاک ہی رکھیں گے۔ ابھی نبی پاک خاموش ہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اور پھر کہا، خدا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ کملی والے نے حضرت حسین کے کانوں میں آذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا، بیٹا حسین، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور نانا پاک کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان، آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں، اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں اور مصلی پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان، اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔